سافٹ ویئر میں کمپنی اور سپلائر ایڈ کرنا ضروری ہے اسٹاک کے لیے۔ کمپنی وہ ہوتی ہے جو اسٹاک بناتی ہیں اور سپلائر وہ ہوتے ہیں جن سے ہم اسٹاک پرچیز کرتے ہیں۔ سپلائر کے ساتھ ہمارا کریڈٹ ڈیبٹ چلتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی سے ہم ڈائریکٹ پرچیز لیتے ہیں تو وہ سپلائر کی لسٹ میں بھی شامل ہوگا اور اس کے ساتھ کریڈٹ ڈیبٹ بھی چلے گا۔ اس کے بعد اسٹاک ایڈیشن کے لیے ہم اسٹاک ایڈیشن فارم میں آتے ہیں اور یہاں کنٹرول کے اس کا شارٹ کٹ کی ہے، یہاں سے بھی کھلتا ہے اور ایڈ اسٹاک سے بھی کھلتا ہے۔ کنٹرول کے کو استعمال کر کے بھی ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ اسٹاک ایڈیشن فارم میں آنے کے بعد اس کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سپلائر کا کوڈ انٹر کرتے ہیں، سپلائر کا نام آ جائے گا، یہ کارڈ نمبر ہے جس پہ ہم پرچیز لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دکھائے گا کہ یہ پرچیز سے ہو چکی ہے یا نہیں۔ ان میں ہم کیا کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اگر پرانے والے پرچیز کارڈ کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں، ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پرچیز وہاں پہ ہم انٹر کر دیتے ہیں۔ پرچیز کارڈ یہاں پہ کھل جاتا ہے اور ہم اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹاک فارم 3 طرح کے ہیں، جس طرح ہم نے آپشن میں بتایا تھا۔ اسٹاک ایڈیشن فارم ڈیٹیل فارم ہے، شارٹ فارم اور بیچ ایکسپائری فارم۔ ڈیٹیل فارم یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور شارٹ فارم میں کاسٹ پرائس، سیل پرائس اور اس کی کوانٹٹی وہ ہوگی اور زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ سپلائر کوڈ انٹر کرنے کے بعد سپلائر کوڈ یا نام ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہمارے پاس پہلے سے اسٹاک آئٹمز پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہم مزید کچھ کوانٹٹی ڈالنا چاہتے ہیں، پرچیز ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کا نام یا کوڈ انٹر کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم 1 انٹر کرتے ہیں تو یہاں خانے خالی آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹر ہی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ اسٹاک ہے ہی نہیں۔ اور اگر اسٹاک ہیں تو جیسے ہم CAL اس طرح انٹر کر دیتے ہیں تو ممکن ہے اگر آئٹم موجود ہو تو اس کی لسٹ آ جائے گی، لیکن اگر کچھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کہ یہ آئٹم انٹر ہی نہیں ہے۔ آئٹم انٹر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئٹم کا نام انٹر کر دیتے ہیں۔ CMP کا مطلب ہے کمپنی کا کوڈ یا کمپنی کا نام ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے GSK ہم انٹر کرتے ہیں تو G انٹر کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں GS1 اس کا کوڈ یاد نہیں ہے تو ہم نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ آئٹم کی ریٹیل ہے، جیسے 120 ریٹیل ہے، کمپنی 15% ہے، کوانٹٹی مثلا 20 ہے، تو اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر واپس آنے کے لیے بیک ایرو کی کا استعمال کر دیتے ہیں اور آگے جانے کے لیے ہم کی بورڈ سے انٹر استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ہے، اگر 15% کے آگے کچھ مزید ڈسکاؤنٹ ملی ہے تو ہم یہاں پہ انٹر کر دیتے ہیں اور اس کو کاٹ کے یہ کاسٹ پرائس بنا دے گا۔ یہ سیل پرائس ہے کہ ہم انوائس پہ ہمیں یہ قیمت چاہیے ہوگی کہ اس سے ہم سیل کریں گے۔ اگر ہم ریٹیل سے کچھ پرسنٹیج کم کر کے یہاں سیل پرائس لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح لگائیں گے؟ یہاں پہ ہم لکھیں گے، فرض کریں اگر ریٹیل سے 10% کم کر کے ہم یہاں سیل پرائس لگانا چاہتے ہیں تو 10 لکھ کے مائنس لگائیں تو یہ ریٹیل سے 10% کم آ جائے گا۔ اس طرح دوسرے آئٹم اگر اس میں ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اوپر جا کے ٹیب کا بٹن دبائیں گے کی بورڈ سے تو یہ اپنی جگہ پہ رہے گے اور اس میں ہم چینجز بھی کر سکیں گے۔
चेंजेस करने के बाद हम सारा कुछ इंटर पे हर एक खाने में इंटर करेंगे और नीचे आएंगे, तब ये जाके अपडेट होगा। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कीबोर्ड से F5 का बटन दबा के सेव कर सकते हैं और सेव टू डेटाबेस का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट सेक्शन का पूछ रहा है कि हम इसको पेमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, पेमेंट सेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर हम नो कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ क्रेडिट डेबिट नहीं चलाते, बल्कि हम इसे कैश पेमेंट देते हैं। और अगर यस कर देते हैं तो ये यहाँ पेमेंट सेक्शन में आएगा और फिर हम यहाँ लिखेंगे कि इसको हमने कितनी पेमेंट की है। अगर हमने कुछ पेमेंट नहीं की है तो 0 लिखेंगे, इंटर करेंगे। इस तरह यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, F12 का मतलब है कि न्यू, यानी स्क्रीन को साफ करके नया कार्ड लोड करना है, नए परचेज लोड करने हैं। F12 से ये स्क्रीन साफ हो जाएगा। अगर पुराने वाले कार्ड में हम चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। जैसे 5 नंबर कार्ड है, इसको हम इंटर कर देते हैं, तो इसमें हम फिर चेंजेस कर सकते हैं। इसमें हम नया आइटम भी डाल सकते हैं। ये स्टॉक आइटम हमने फर्जी डाले हुए हैं। अगर ये नेट आइटम है और इसकी सिर्फ हमें कास्ट और सेल प्राइस का पता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर 80 इसकी कास्ट प्राइस है तो हम कम्युनिटी डिस्काउंट 0 लिखेंगे, TP 80 बनेगी, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है और डिस्काउंट भी हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ सेल प्राइस हम वो जो TP है उससे ज़्यादा लिखेंगे, जिस पे सेल करना है हम वो लिखेंगे। F5 के साथ हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा स्टॉक सेव हो चुका है। इसी तरह अगर हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं और उसमें सिर्फ मुख्तसर सी चीज़ें हैं। तो अब हम कालपाल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो CA हमने लिखा तो CAL वाली जितनी भी आइटम है वो सामने आ जाती हैं। अगर इसमें हमारा मतलूब आइटम मौजूद है तो हम इसको एंटर कर देते हैं, अगर मौजूद नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, तो ये ख़त्म हो जाता है। ये हमने नया परचेज़ शुरू किया हुआ है कार्ड नंबर 6 पे, और कोड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है पुराने वाले स्टॉक के साथ ऐड हो जाएगी। अगर इस बंदे को हम पेमेंट देना चाहते हैं किसी टाइम पे, तो यहाँ पे ये अकाउंट पेबल या कंट्रोल L से हम जा सकते हैं। कैश पेड एंटर कर देते हैं। अब यहाँ प्रीवियस बैलेंस इतनी बनती है, तो इसको हम अमाउंट पेड में लिखते हैं, जितनी भी आइटम हमने इसको दी है। ये सेव करेंगे। इसके अलावा अगर हम बैच एक्सपायरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये वाले ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तरीक़ेकार उनका यही है, यहाँ बैच लिखेंगे, इसकी ये बैच एक्सपायरी है। एरो कीज़ के ज़रिए हम उसको अप डाउन चेंज कर सकते हैं।
اگر ہم اسٹاک کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں یہ چیک لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سپلائر کا کوڈ انٹر کرتے ہیں اور جو بھی اسٹاک ہم اس میں ریٹرن کرنا چاہتے ہیں سپلائر کو تو وہ اس میں ہم لکھ کے سیو کرتے ہیں۔ جس قیمت پہ آئے ہیں اسی قیمت پہ ہم اسے ریٹرن کر سکتے ہیں۔ اوپر جانے کے لیے ہم ایرو کی کا استعمال کرتے ہیں کی بورڈ سے، اور ماؤس کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ماؤس پہ یہ اوپر نہیں جائے گا۔ اب ہم کلک کریں گے تب بھی یہ نہیں جائے گا، لیکن ایرو کی کا استعمال کر کے ہم اسے اوپر نیچے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی رو میں آئٹم کو چینج کرنے کے لیے ہم اس رو کے کوڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی دوسرا آئٹم لکھ کے پوری کا پورا جو رو ہے ہر ایک خانے میں انٹر کر دیتے ہیں۔ جب نیچے آتے ہیں تب پھر ہم ایرو کی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ میسیج آئے گا ڈو یو وانٹ ٹو ریٹرن دا اسٹاک۔ اب یہ میسیج جو آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم یس کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ریسیو ہوگا، مطلب ہم نے اسے کیش لے لیا ہے اور اسٹاک ریٹرن کر دیا ہے۔ اور اگر نو کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ کریڈٹ ڈیبٹ چل رہا ہے، کھاتہ چل رہا ہے، اس سے یہ مائنس ہو جائے گا۔